تعمیر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم 20 گائے منیمم جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا بہت اگر کاروبار شروع بھی کریں تو ایک اچھا ہو, یا چلے ایک چھوٹا فارمر جو ہے نا وہ ایک 10 گائے کا فارم بنانا چاہتا ہے, ڈیری فارم بنانا چاہتا ہے جس میں وہ 10 جانور رکھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ایک شیڈ کی تعمیر بہت ضروری ہے. بالکل سر. تو اس شیڈ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کی جو شیڈ ایک گائے کے لیے اس کا کتنا سپیس ہونا چاہیے, وہ ذرا ہمیں تھوڑا سا اس کے متعلق گائیڈ کر دیں. سر ایک گائے کے لیے جو شیڈ کے اندر سپیس ریکوائرمنٹ ہے 7 فٹ × 4 فٹ, اس کے لیے 7/4. یعنی اگر ہم 10 کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے 70/40 کا شیڈ ہونا چاہیے. بالکل سر. ٹھیک ہو گیا. تو اور اس میں شیڈ میں کیسے اس کی تعمیر کریں, مطلب اینٹوں کا وہ شیڈ بنائیں یا اگر کسی کے پاس اینٹیں نہیں ہیں بلاک سے بنانا چاہتے ہیں وہ اس سے بھی بنا سکتے ہیں. سر سب سے پہلے تو ہم لینڈ سلیکشن کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. کہ لینڈ سلیکشن ہم نے کرنی ہے کہ شہر سے تھوڑا دور ہو, یعنی زمین کا جگہ کا انتخاب جو ہے سر وہ شہر سے تھوڑا دور ہونا چاہیے سر. بیزی روڈ سے دور ہونا چاہیے, یعنی جو مین روڈ ہے اس سے تھوڑا دور ہونا چاہیے. انڈسٹریل ایریاز ہیں سر ان سے بھی تھوڑا سا دور ہونا چاہیے, کارخانے نہ ہوں. اس کے علاوہ سر وہاں پر پانی, بجلی اور روڈ مارکیٹ کے قریب ہونا چاہیے. یہ سہولیات سر مارکیٹ کے قریب تو آپ اس لیے شاید کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ دودھ بھی پہنچانا ہے. بالکل سر. تو دودھ چاہے ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ دودھ آسانی سے وہاں پہ بالکل اس کی نقل و حمل ہو سکے, اس کی مارکیٹنگ ہو سکے سر آسانی سے. اس کے علاوہ سر ایلیویشن کو ہم دیکھیں گے کہ باقی جو ایریا ہے اس کے ساتھ زمین ہے اس سے اونچی جگہ پہ بنانا چاہیے. یعنی جو آپ کی اونچی جگہ کے اوپر ہو تاکہ پانی کا وہاں پہ ٹھہراؤ نہ ہو, کوئی پانی وغیرہ بارش ہو جائے. اور دوسرا سر نکاسی کا بھی ہے کہ نکاسی بھی آسانی سے ہو سکے, نکاسی کا بندوبست بھی ہونا چاہیے. بالکل سر. ڈاکٹر صاحب یہ تو آج آپ ہمیں بڑی قیمتی باتیں بتا رہے ہیں, میرا خود بھی بڑا نالج اس سے بڑھ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو اب ہم نے سائٹ سلیکٹ کر لی. جی سر. کچھ فارمرز ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس جانور رکھنے کی جگہ تو ہے لیکن ہمارے لیے چارہ کاشت کرنے کے لیے اتنی زمین نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کبھی وہ پٹے پہ انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہے زمین, ٹھیکے پہ لی ہوئی ہوتی ہے, وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی اس طرح کے بھی بندوبست ہے کہ وہ کچھ چارہ اپنی طرف سے وہ لے لیں اور کچھ پھر بازار سے لے لیں, تو اس سلسلے میں ان کا کیا, ان کے پاس کون سی آپشنز موجود ہیں؟ اگر یہ میں آج کل یہ سائلیج کا بڑا سنتا ہوں کہ کوئی یہ بھی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے سامعین کو جو ہے نا بتا دیں. سر اگر فارمرز کے پاس اپنی زمین کم ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سائلیج بالکل استعمال کر سے جسے ہم خمیرہ چارہ کہتے ہیں, خمیر لگا چارہ. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اب ایک جو فارمر ہے اس کے پاس اگر 50 کنال زمین نہیں ہے تو وہ ڈیری فارم نہ بنائے. بالکل وہ بھی بنا سکتا ہے, چھوٹے سر. پیمانے پر وہ کاروبار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سائلیج کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں, یہ کیا چیز ہے؟ مارکیٹ میں آج کل ایک نئی آئی ہے, مجھے بھی اس دن کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب سائلیج ہمارے پاس ہے, تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ سائلیج ہوتی کیا ہے. سر یہ سائلیج جیسے ہم اچار بناتے ہیں سر, جی اسی طرح خمیر لگا کے چارے کو مطلب چاپنگ کر کے اس کے ٹوکا کر کے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیتے ہیں. ایک گڑھا ہوتا ہے اس میں اس کو بند کر دیتے ہیں, اس کے اوپر مولیسز وغیرہ, ملٹی وٹامنز, سالٹ, یہ چیزیں ڈال کے اس کو ایئر ٹائٹ کر دیتے ہیں, یعنی اس کو غذائیت میں اضافہ ہو جائے. بالکل سر, ہو جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کتنے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں؟ سر 45 دن اس کو بند رکھیں گے, اس کے بعد کھول کے ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ مطلب وہ موسم جس میں گھاس نہ ہو ہمارے پاس, تو اس میں یہ سائلیج اور دوسرا ہے ہم بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ہے سر کیا بلا ہے؟ یہ تو آج میں نے پہلی دفعہ سنا ہے بھی کوئی چیز ہوتی ہے ڈیری فارمنگ کی. ہے سر بیسیکلی سوکھا گھاس جیسے ہم کہتے ہیں. اچھا, وہ جیسے یہ انہوں نے میں نے دیکھا ہے جو چاولوں والا وہ بچ جاتا ہے. بالکل سر, ان کو سکھا کے اس کے بعد جس موسم میں گھاس نہیں ہوتا تو اس موسم میں ہم یا جیسے یہ آج کل وہ کوئی مجھے بتا رہا کہ روڈ گراس ہے, وہ بھی ہے میں آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہ سر, اس کا ہے بناتے ہیں, اس کو باقاعدہ ایک پروسیس ہے, اس کے تھرو اس کو سکھا کے اسٹور کر لیتے ہیں. پھر بارش کے موسم میں یا جس موسم میں گھاس کی کمی ہو تو اس میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں. صحیح. اچھا چلیں, اور ڈاکٹر صاحب یہ ایک دفعہ پھر ہم یہ تو چلے ہمارے پاس سامعین کرام نے یہ سن لیا کہ ایک تو پہلے بہترین یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین ہو. جی. اگر زمین تھوڑی ہے
تو آپ کے پاس پھر یا تو آپ کے پاس دو آپشن رہ جاتے ہیں کہ یا تو آپ پروسیس فیڈ جیسے ہم نے سائلیج کا ذکر کیا، یا آپ چارہ لے لیں اس کو سکھا لیں، وہ بھی کام آ سکتے ہیں. بالکل. توڑی اور پرالی بھی، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں بھوسا کہتے ہیں. بالکل. اور یہ پنجاب میں اس کو توڑی کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ سیزن میں لے کے اور اسٹور کر سکتے ہیں سر اپنے پاس. تو یہ ہمارے پاس جیسے ہم کہیں کہ بنیادی ضروریات جب جانور ہمارے پاس ہوں تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. شیڈ کا آپ نے بتایا کہ کم از کم آپ کے پاس اتنی جگہ ہو کہ اگر آپ کا 10 جانور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 70x40 کا شیڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ڈیری فارم کی یہاں تک تو ہو گیا، ہم نے ڈیری فارم بھی بنا لیا، ہم نے اس کے لیے زمین بھی کاشت کر لی اور ہم نے بھوسا بھی خرید لیا. جانور ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بالکل سر. کیسے جانور خریدیں ہم لوگ اس ڈیری فارم کے لیے؟ سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا سلیکشن آف اینیملز ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کون سے ایریا میں ڈیری فارم بنا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے سر. تو اگر ڈی اے خان ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے سر یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہم جب اینیمل کی سلیکشن کریں گے سر تو کوشش کریں گے کہ اپنے جو لوکل بریڈز ہیں ہمارے پاس، کراس بریڈ یا سائیوال ہو گئی، لوکل بریڈز، ان کا انتخاب کریں گے. ڈاکٹر صاحب لیکن پھر لوکل میں جو فارمرز کی کمپلینٹ آتی ہے ہمارے پاس، وہ یہ آتی ہے اکثر کہ ان کا دودھ اتنا نہیں ہوتا جیسے کہ ہماری کراس بریڈ جانور ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو لوکل زبان ہے، یہ لوکل کہتے ہیں یہ فارمی ہے. یا آج کل کراس والا لفظ بھی بڑا مقبول ہو گیا کہ جی کراس گائے انہوں نے لی ہوئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر سائیوال والی گائے 4 کلو دودھ دیتی ہے، لیکن کراس جو ہوتی ہے وہ اسی قیمت میں اگر آپ لیں تو وہ تقریباً 6 سے 7 کلو دیتی ہے. تو کراس اور ساہیوال کے ہمیں فائدہ بتا دیں کہ ساہیوال چونکہ ہماری اپنی بریڈ ہے، بالکل سر، اس کا وہ رکھیں تو اس میں ہمیں کیا فائدے ہوں گے، یا کراس رکھیں؟ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دودھ کی پروڈکشن کی بات کریں تو ساہیوال تقریباً 25 لیٹر تک دودھ دے سکتی ہے. 25 لیٹر دن میں سر. صحیح. یہ تو بہت اچھی پروڈکشن ہے ڈاکٹر بالکل سر. اور کراس بریڈ 25 سے 30 لیٹر تک بھی دے سکتی ہے سر. صحیح. ساہیوال سر ہماری لوکل وہ ہے تو ان کی جو قوت مدافعت ہے سر، صحیح، یہ بہت اچھی ہے سر. یعنی بیماریوں کے خلاف جو ان کی قوت مدافعت ہے، اور دوسرا وہ بہت اچھی ہے. موسم کو برداشت کر سکتے ہیں، سخت موسم جیسے ڈی اے خان کا ہے، جیسے گرمی اسپیشلی، جیسے ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو کراس گائے ہے وہ جی گرمی میں بیمار ہو جاتی ہے سر، دودھ کم کر دیتی ہے، دودھ کم ہو جاتا ہے سر. یہ معاملہ تو پھر ساہیوال اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو کم از کم یہ مسائل جو ہے نا وہ کم ہوں گے، وہ ان کی کم ہوں گے. اچھا، ساہیوال کے علاوہ اس علاقے کے لیے ہمارا جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے، چونکہ بہت شدید گرمی ہوتی ہے یہاں پہ، سردی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، تو ہم دوسری کون سی نسل، ایک تو ساہیوال ہے سامعین کرام کو ہم نے بتا دیا، دوسری کون سی نسل؟ سر چولستانی نسل کی گائے یہاں اچھی پروڈکشن دے رہی ہیں. چولستانی نسل جو باولپور کی طرف سے جو یہ جو بریڈ ہے، صحیح، یہ اچھی پروڈکشن دے رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب یہ جرسی کا جو ہے، اگر وہ کراس اگر ساہیوال کے ساتھ ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر وہ بھی اچھی پروڈکشن دے رہی ہے، لیکن ان کا یہی مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی ان کو ہیٹ اسٹریس، جیسے ہمارے ڈی اے خان کا 50 ڈگری تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے گرمی میں، تو ان کی گرمی میں مینجمنٹ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. ان کے اوپر پھر آپ کو پنکھے لگانے پڑیں گے سر، اور یہ جو شاورز ہوتے ہیں پانی، یہ وہ کرنا پڑے گا. تھوڑی مینجمنٹ مشکل ہو جاتی ہے. مینجمنٹ مشکل ہے آپ کے لیے، پنکھے لگانے پڑیں گے، کولر وغیرہ لگانے پڑیں گے، خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، خرچہ بھی زیادہ ہے، بجلی کا ٹھیک ٹھاک بندوبست ہو. تو پروگرام سامعین کرام آپ سن رہے ہیں پروگرام قدم قدم آباد FM کیمپس ریڈیو 104.6 سے، اور اگر آپ ہمارے پروگرام قدم قدم آباد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیمپس ریڈیو کے نمبر 0335506336 پر SMS کر سکتے ہیں. ہم پروگرام کے آخری 10 منٹ میں آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. سامعین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام قدم قدم آباد ہم نے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایت پر ہم نے آپ کے لیے شروع کیا ہے، جس میں ہم فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے جو مختلف ایکسپرٹ اور ڈاکٹر حضرات ہیں، اس میں ہر بدھ کو ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر بدھ کو 11 سے 12 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارا ٹاپک، اگر کسی نے ہمیں آپ بھی جوائن کیا ہے
جن سامعین نے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارا ٹاپک ڈیری فارمنگ ہے، اور جو لوگ اس کاروبار کو، ڈیری فارمنگ کے کاروبار کو ایز اے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج کا پروگرام ضرور سنیں، اور ان کے کوئی سوالات ہیں تو ڈاکٹر ثاقب علی رستم سے ہم ان کے سوالات کے جوابات لیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ڈیری السلام علیکم سامعین کرام، ایف ایم کیمپس ریڈیو 104.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام قدم قدم آباد میں سلسلہ پیش خدمت ہے قدم قدم آباد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد شعیب خان، اور آج ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک نئے ایکسپرٹ اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو جناب، آج ہمارا ٹاپک ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر ڈیری فارمنگ، اور ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں ڈاکٹر ثاقب علی رستم۔ ڈاکٹر ثاقب علی رستم فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں لیکچرر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور ڈیری فارمنگ میں وہ ایکسپرٹ ہیں۔ تو ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے پروگرام کے آخری 10 منٹ میں۔ سامعین کرام، آپ کو بتاتا چلوں آج بدھ ہے، صفر کی 12 اور ستمبر کی 30 تاریخ۔ سامعین کرام، وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایات پر پروگرام گومل رنگ میں سلسلہ قدم قدم آباد ہر بدھ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اگر آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارے ایف ایم ریڈیو کا نمبر 0335 506 3336 پر ایس ایم ایس کر کے اپنے سوالات ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ ہم پروگرام کے آخری 10 منٹ میں اپنے ایکسپرٹ کی مدد سے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ایک دفعہ نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں، 0335 506 3336، اردو میں 0335 506 3336۔ سامعین کرام، گومل رنگ کے پروگرام قدم قدم آباد میں ہم لائف سٹاک، ڈیری فارمنگ، پولٹری فارمنگ اور پالتو جانوروں اور پرندوں کے متعلق اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اس شعبہ کے ایکسپرٹ حضرات اور ڈاکٹرز کو ہم اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں تاکہ اس کی آپ کی ان مختلف موضوعات پر آپ کی رہنمائی ہو سکے، اور آپ مختلف موضوعات کے اوپر اپنے سوالات ہمیں بھیج سکیں اور ہم ان کا جواب دے سکیں۔ قدم قدم آباد فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایت پر ہم ہر بدھ کو 11 سے 12 بجے تک یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ اپنے پروگرام انجینئر محمد ارشد صاحب کو آج میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آج بہت ہی اچھا سا سانگ پلے کریں، تو آج جو پہلا سانگ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ ارشد صاحب کی سلیکشن پر ہے۔ تو ارشد بھائی، وہ پہلا جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے آج سامعین کے لیے جو سانگ، وہ آن ایئر کر لیں، اور پھر جو ہے نا ہم جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ثاقب علی رستم سے ہم ڈیری فارمنگ کے متعلق سوالات پوچھیں گے، اور ان سے اس ڈیری فارمنگ کے متعلق معلومات جو ہے نا وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ You better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing
make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.